ماں باپ کا حق کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماں باپ کی محبت کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی محبت اور اس کے مرتبہ کو تو صرف اللہ نے سمجھا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اس کو نظم کر دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی تمہارا سچا رب ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی دنیا کا پالن ہار ہے، ہر شے اس کی محتاج ہے، ہر شے اس کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات اور صفات کا نام ہے کہ سمندر کی لہریں بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، یہ پہاڑوں کے جھرنے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یہ پتوں کی سرسراہٹ بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، یہ چڑیوں کی چہچہاہٹ بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ آپ اللہ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، احکم الحاکمین ہیں، بہترین کارساز ہے۔ آپ اس بات کو بھول گئے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا، یعنی اللہ نے حکم کر دیا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی میری عبادت کرو، میں ہی عبادت کے لائق ہوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے قرآن کریم کے اندر۔ اور دوسرا حکم سمجھ لیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلا حکم اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا عبادت کے لیے صرف میں ہوں، اور دوسرا حکم فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دوسرا حکم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، اپنی زندگی میں ٹٹولو کہ تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ اس ماں باپ کو نظر انداز کر دیا جس ماں باپ نے رات دیکھا نہ دن، صبح دیکھی نہ شام، چھاؤں دیکھی نہ دھوپ، گرمی دیکھی نہ سردی، تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے اس نے اپنے آپ کو کھپا لیا۔ آج تم اس ماں باپ سے منہ موڑ رہے ہو، اس ماں باپ کی کوئی عزت نہیں تمہاری نظر پر۔ اگر تم کھانا کھا کے آئے اور سو گئے، باپ کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، ماں کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، پتہ نہیں آج کیا بات ہے، کھانا بھی نہیں کھایا، چپ سے آ کے سو گیا، بولا بھی نہیں، بات بھی نہیں کی۔ اٹھاتے ہیں تمہیں رات میں، بیٹے تھوڑا کھانا کھا، نہیں امی میں کھانا نہیں تھوڑا سا کھاؤ بھائی، میں نے بنا کے رکھا، دیکھو تمہارے ابو انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے ہو، پتہ نہیں کیا بات ہے، بیٹھو، جگا رہے ہیں، تمہاری نیند اتار رہے ہیں، تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں۔ بھول گئے ان ماں باپ کی محبت کو؟ کیا قدردانی کرو گے تم ماں باپ کی؟ مرنے کے بعد میسر نہیں ہوتے ہیں۔ ماں کی اور باپ کی محبت ایسی انمول محبت ہے جو فری ملتی ہے۔ دوسروں کی محبت حاصل کرنے کے لیے تو بہت کچھ چکانا پڑتا ہے میرے بھائی۔ اور پہلے نمبر پہ اللہ جو معاف کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ماں باپ جو کم کہنے پہ اولاد کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ خود سوچو اس بات کے بارے میں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، بڑے جو بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کی جو بہترین غذا اور بہترین دوا، بہترین ٹونک ہے، وہ اس کی جوان اولاد ہے۔ وہ ان کے پاس میں آئے، ان کے ہاتھ پیر دبائے، ان سے کہے ابو آپ فلاں چیز بڑے شوق سے کھاتے تھے، آج وہ چیز میں لے کے آتا ہوں، آج سب بیٹھ کے کھائیں گے۔ یہ ان کی غذا ہے۔ امی تم فلاں چیز بہت شوق سے بناتی تھی، آج تمہاری بہو سے بنواتا ہوں، وہ چیز سب بیٹھ کے کھائیں گے۔ یہ امی کی غذا ہے، ابا کی غذا ہے۔ ان کے پیٹ اتنے بڑے نہیں ہیں۔ بس اپنے آپ کو تلاش کر لو کہ تم بچپن میں کتنی ساری چیزیں لیا کرتے تھے اور اتنی سکھایا کرتے تھے۔ آج یہ بوڑھے ماں باپ ہیں، آج ان کا بھی یہی حال ہے کہ یہ چاہتے تو اتنی ساری ہیں لیکن کھاتے اتنی سی ہیں۔ لیکن افسوس بدقسمتی سے ان کو اتنی بھی ہاتھ نہیں آتی۔ بعض مرتبہ 4 بیٹوں کی ماں اور 4 بیٹوں کا باپ بھوکے سو جاتے ہیں، صرف اس بنیاد پہ کہ کھانا فلاں بیٹے کے یہاں سے آئے گا، کھانا فلاں بیٹے کے یہاں سے آئے گا۔ اولاد کی زندگی میں اگر دین ہو تو اولاد ماں باپ سے ڈرتی ہے، اور اگر اولاد کی زندگی میں دین نہیں ہے تو پھر ماں باپ اولاد سے ڈرتے ہیں۔ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جو رات میں بھوکے سو جاتے ہیں ماں باپ، اور صبح میں معلومات ہوتی ہے امی کھانا کھایا تھا؟ نہیں بیٹے کھانا رات آیا ہی نہیں۔ اوہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا فلاں وہ دے گا کھانا، وہ بھیجوایا کھانا۔ نہ اس نے بھیجوایا نہ تم نے بھیجوایا۔ یہ بوڑھے ماں باپ ہمت نہیں کر پائے تمہارے سے یہ کہنے کے لیے بھی کہ بیٹا آج کھانا نہیں آیا۔ تمہاری ذمہ داری نہیں بنتی ہے، تم اپنا آپ کو بھول گئے۔ ارے یہ وہ ماں ہے، اگر رات میں تم یہ کہہ کے گئے ہو کہ میں رات میں لیٹ آؤں گا تو تم لیٹ آئے ہو، یہ ماں لیٹ ہی نہیں ہے۔ یہ گھر سے آنگن کے چکر کاٹ رہی ہے، باپ آنکھ میچ کے پڑا ہے، اندر ہی اندر گھٹ رہا ہے، بار بار پوچھتا ہے ابھی آیا نہیں آیا،
اجی ابھی تو آیا نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں ہے, کس کے ساتھ گیا. ارے پوچھ تو لیتی کس کے ساتھ گیا ہے. اگر پتہ لگ گیا کس کے ساتھ گیا تو ان کے گھر چلے جاتے ہیں. بیٹے تمہارے ساتھ میں گیا تھا ہمارا بچہ, کہاں گئے ہیں آج؟ پتہ لگا کہ وہ بھی اپنے ماں باپ سے کہہ کے نہیں گیا. اجی دونوں ساتھ میں رہتے, گئے ہیں کہیں, آ جائیں گے ابھی. یہ بوڑھے ماں باپ ہیں, یہ جوان ماں باپ ہیں, ان کو نیند نہیں آتی ہے جب تک تم ان کو نظر نہ آ جاؤ, جب تک تم ان کو بستر پہ نہ دکھائی دے جاؤ, جب تک یہ سوتے نہیں ہیں. اور اتنا ہی نہیں, سردی کے موسم میں اگر تمہارا کہیں سے ہاتھ پیر کھلا ہوا ہو تو یہ بوڑھی ماں اس سردی میں اٹھتی ہے اور تمہیں لحاف اڑاتی ہے, کمبل اڑاتی ہے, تمہارا منہ ڈھکتی ہے, مچھر آ رہے ہیں, مچھر نہ لگ جائے میرے بچے کو. یہ ساری محبتیں بھول گئے. 4 پیسے ہاتھ میں آئے سب بھول گئے. کون ماں باپ, کون محبت ہے, کیسی محبت ہے. سوچو میرے بھائی, جب جاگو جبھی سویرا ہے. سوچو, یہ وہ شے ہے جانے کے بعد ہاتھ نہیں آتی. بہت لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں ان کی کوئی خدمت نہیں کی, بعد مرنے کے قبرستان میں جاتے ہیں ایصال ثواب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ثواب تو پہنچ جاتا ہے, لیکن تم افسوس کے سامنے رہ کے کبھی ان کا حال نہیں پوچھ پاتے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. آج نوجوان نسل میں ماں باپ کے تئیں جو نفرت ہے اور دوستوں کے ماں باپ کے لیے جتنی محبت ہے, وہ اپنی مثال آپ ہے. آج اپنے دوست کے لیے ماں باپ سے مقابلے پہ کھڑے ہو جاتے ہو. میرا دوست آیا تھا, آپ نے ان سے کچھ پوچھا نہیں, میں ان کے گھر جاتا ہوں, اس کے ابا میری اتنی محبت کرتے ہیں. یہ تو آپ کے معاملے ہیں. سوچنا چاہیے میرے بھائی, یہ ماں باپ ہیں. ماں کے قدموں کے نیچے ہی تمہاری جنت ہے, اور یہ باپ جنت کا دروازہ ہے. بہترین دروازوں میں سے ایک دروازہ اگر ہے تو باپ ہے. اور یوں آیا, جس کو دیکھنا ہو کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہے یا ناراض, وہ اپنے باپ کو دیکھ لے بس. اگر باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض, اور باپ راضی ہے تو اللہ راضی. میرے بھائیو, یہ ماں باپ بڑی انمول شے ہیں. ان کی عزت اور خدمت دل سے کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے, احسان نہیں. قرآن کریم میں دوسرے نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا, یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا.